بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور یہ حقیقت کھولتا ہے عصبیت اور تعصب یہ منافقین کا شیوہ ہے، مسلمانوں کا شیوہ نہیں۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استهزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون۔ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں ان رجلا من المنافقین، منافقوں میں سے ایک شخص عوف بن مالک سے کہنے لگا غزوہ تبوک میں ما لقرائنا هؤلاء ارغبنا بطونا واکذبنا السنة واجبننا عند اللقاء۔ یہ دیکھو اللہ کے رسول کے ساتھی اور صحابہ جو قرآن پہ اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، بزدل، کھانے میں ہر وقت تیار اور جھوٹ بولنے والے، اتنی بات کہی۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کذبت ولیکنک منافق، جھوٹ بول رہے ہو، تم تو ہو ہی منافق۔ میں ابھی اللہ کے رسول کو یہ بات پہنچاتا ہوں، سامنے خیمہ تھا، دوڑتے ہوئے عوف ابن مالک پہنچتے ہیں، میرے رب کے فیصلے دیکھیے۔ عوف ابن مالک بعد میں پہنچے، سامنے خیمہ تھا، ساتوں آسمانوں سے اللہ نے جبریل کو پہلے پہنچا دیا۔ یہ آیت دے کر قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم۔ کہ اللہ کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ مذاق تو اللہ کے ساتھ نہیں تھا، وہ ان لوگوں کے ساتھ جن کو صحابہ کہتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ یہ مذاق کیا گیا۔ اللہ نے ان کے مذاق کو اپنا مذاق سمجھا، اپنے قرآن کا مذاق، اپنے پیغمبر کا مذاق سمجھا، اور ساتھ فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، تم تو ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر بیٹھے ہو۔ اللہ کے رسول پر جب وحی آئی، آپ نے حکم دیا ارتحلوا، میرے صحابہ اٹھو، جہاں قرآن والوں کی توہین ہوتی ہے، جہاں میرے صحابہ کے بارے میں اس طرح کی آوازیں کسے جائیں، محمد مصطفیٰ وہاں نہیں بیٹھیں گے، اٹھو یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور یہ شخص آیا، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ انما ہی سوالف، اللہ کے رسول میں تو مذاق کر رہا تھا، اور آپ اپنے ہاتھ سے کہہ رہے تھے قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، تم اللہ سے مذاق کرتے ہو، اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو، اس کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو۔ اور اللہ کے رسول وہاں سے اپنی سواری پہ بیٹھ کے سواری کو دوڑا دیا، اور راوی کہتے ہیں اور وہ شخص فنظرت الی متعلقا بحقب ناقة رسول اللہ تنکبه الحجارہ، پتھر اڑ اڑ کے اسے لگ رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا میں تو ویسے ہی بات کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اور صحابہ کو لے کر بھی وہاں سے چل دیے۔ ایک مومن کا طریقہ یہ ہے، جس مجلس میں، جس جگہ پہ قرآن کی توہین ہو، اللہ کے بارے میں توہین ہو، اس کے پیغمبر کی توہین ہو، صحابہ کی توہین ہو، اور قرآن والوں کی توہین ہو، مومن اس مجلس میں بیٹھتا نہیں ہے۔ اور قرآن نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ اگر تم ایسی مجلسوں میں بیٹھ جاؤ جہاں اللہ کی آیتیں ان کی توہین کی جائے تو اٹھ جاؤ، اگر تم وہاں سے نہیں اٹھتے تو تم بھی اسی طرح کے کافر ہو جس طرح کافر مذاق کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے بارے میں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو ہمت و توفیق سے نوازے کہ ہم صرف دینی مجالس کو اختیار کرنے والے بنے۔